الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے مضامین قرآن جو ہمارے یہ سلسلہ ہے، اس میں ہم سورۃ الجمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورۃ الجمعہ دو پارٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے سورہ جمعہ کی جو پلیسمنٹ ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ سمجھا، اور ان میں جو ربط ہے آیات کے اور جو دیگر تفصیلات ہیں ہم پچھلی کلاسز میں سمجھ چکے ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ظاہر سورہ میں جو آیتوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے، اب ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ عزیز، وہ بات ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوگی. تو سورہ جمعہ آج پارٹ 3 ہے، انشاءاللہ آخری پارٹ ہوگا جس میں ہم خلاصہ کریں گے سورہ الجمعہ کا. سب سے پہلے اس کے نام پہ، عنوان پہ بات کر لیتے ہیں. عام طور پر ہم جو عنوانات ہیں قرآن کے، ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں غالباً جیسے کہ جمعہ کا ذکر ہے، شاید جمعے کے نماز کی فرضیت کے حوالے سے یہ نام اس سورہ کا نام ہے، اس میں کہیں نہ کہیں جمعے کی نماز کی فرضیت کا ذکر ہو. ایسے تصورات عام طور پہ ہمارے صورتوں کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ نام تو وہ ہیں جو ایسے کہ اللہ نے حروف مقطعات شروع میں بیان کیے ہیں، گویا کہ ان کے نام کے طور پر ہم ان کو انہیں ناموں سے جانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تھے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں کسی نہ کسی موضوع کا یا کسی چیز کا ذکر آتا ہے اور وہ اسی سے مشہور ہو جاتا ہے، جیسے کہ البقرہ، بقرہ کا ذکر آیا ہے اس میں، تو ابتدا میں ایسے ہوا ہے کہ وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے بعد میں مختصر ہو کے سورۃ البقرہ ہو گیا. اسی طرح سورۃ الجمعہ آپ دیکھیں گے کہ آخری آیتوں میں جا کے جمعے کا ذکر آتا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الجمعہ پڑا ہے. تو یہ ناموں کی ترتیب قرآن حکیم میں اس طرح سے عنوانات ہوتے ہیں، جو کہ کئی صورتوں میں ہمیں ایسا لگتا ہے، جیسے سورہ نساء، نساء کا ذکر ابتدا میں آتا ہے، اس کے بعد باقی موضوعات بھی ہیں لیکن اس کا نام نساء پڑ گیا. خیر، آج ہم چونکہ خلاصہ کرنے جا رہے ہیں، زیادہ الفاظ کی تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں گے، جہاں اہم ہوگا وہ ہم سمجھیں گے اس کو. اچھا، مدنی سورہ ہے، یہ سنتے ہی ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے مخاطبین خاص طور پر مشرکین مکہ تھے، یعنی کہ وہ بت پرست، یا کہہ لیں کہ جو ایمان لائے صحابہ اکرام، وہ لوگ جو مکہ میں تھے. ہجرت کے بعد مدینہ میں دو اور گروہوں کا ذکر ملتا ہے، بنی اسرائیل جنہیں کہتے ہیں، یہود و نصارہ. خاص طور پر یہود مخاطبین ہوتے ہیں، تو مدنی سورہ یعنی کہ اس میں مخاطبین یہود کی طرف اشارہ ہوگا، یا یہود سے متعلق کچھ نہ کچھ بات ہوگی. اچھا، یہ جوڑا صورت ہے سورہ المنافقون کا، جیسے کہ میں نے بتایا سورہ جوڑا میں ہے اور گروپس میں بھی ہوتے ہیں. تو اب اس کا جو موضوع ہے وہ سورہ صف سے بھی کافی ملتا ہے. عام طور پر ان کی مناسبت موضوع کے اعتبار سے بھی کی جاتی ہے، تو سورہ صف کا بھی یہ جوڑا بنتا ہے. اور چونکہ موضوع ایک سا ہوتا ہے، گروپنگ ایک سی ہوتی ہے، تو اس لیے جوڑا جوڑا صورتیں کرتے ان کو بیان کرتے ہیں. خیر، یہ نظم، یہ ربط آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن، اس کی تفصیل ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اس سورہ میں سورہ منافقون کی طرح 11 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں، اور تقسیم بھی ویسی ہی ہے، 2 رکوعات میں تقسیم ہے. پہلے رکوع میں 8 آیات ہیں جس کا موضوع اللہ کی تسبیح و صفات، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، مشن و مقصد، اور یہود کا رویہ. یہ پہلے رکوع میں ذکر میں آئے گا جس میں 8 آیات ہیں. پھر دوسرے رکوع میں 3 آیات ہیں، اسی طرح جیسے سورہ المنافقون میں. اب موضوع کیا ہے؟ اہل ایمان سے خطاب، جمعے کے دن کی اہمیت، اللہ کی یاد پر دنیا کو ترجیح مت دو، اللہ پر توکل کرو. یہ ایک نصیحت کے طور پر اس سورہ میں آخری 3 آیتوں میں ہمیں ملے گا. اب ان دونوں کا کنٹراسٹ کے پہلے ہوتا ہے نا، عام طور پر جیسے سورہ منافقون میں بھی آیا
اب سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح آ رہا ہے، ایک ہوتا ہے شرارتی بچہ، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا مار کے دوسرے کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی مار پڑی ہے نا، اس کو مار پڑی ہے، تم ایسا مت کرنا، در حقیقت وہ دوسرے بچے ہم ہیں، ہمیں یہ سبق بتایا اسی لیے جا رہا ہے، بتایا کہ یہ موضوع ہمارے سامنے رکھا اسی لیے گیا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں، تم یہ مت کرنا۔ تو دوسرے حصے میں ہمارا ذکر ایسے ہی سورہ المنافقون میں بھی میں ملا، اس کے موضوع میں ہم نے دیکھا۔ اب رکو جو ہے، رکو نمبر ایک، 1 تا 8، یہ دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلے حصے میں 1 تا 4 آیات میں، اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تسبیح و صفات کا بیان۔ پہلی آیت جو ہے، یسبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ ہم تفصیل سے ان کو پڑھ چکے ہیں، سبحہ یسبحو کے بارے میں پڑھا۔ ایک چیز نقطہ یہاں سمجھ لیتے ہیں، یسبحو حال اور مستقبل میں جب بات کی جاتی ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے، جس کو مضارع کا صیغہ کہتے ہیں، یہ فعل کے صیغے ہیں۔ اس میں ایک بات اور بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، تسبیح کرتی ہے یا کرے گی یا کر رہی ہے، اس طرح کا ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح جاری ہے، میں کروں نہ کروں، ہم کریں نہ کریں، اللہ کی تسبیح جاری ہے۔ للہ ما، یہ لفظ ما جب آتا ہے نا، اس کا معلوم ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، لیکن یہ جو غیر معلوم ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی، اس طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے تسبیح کر رہی ہے۔ کہاں ہے وہ سب کچھ؟ آسمانوں میں، ایک آسمان نہیں ہے، سماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور زمین میں۔ یہاں پہ وما فی کا اضافہ ہم کر چکے ہیں، زمین والوں کا تذکرہ یقیناً اس میں ہے، تو زمین والوں سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو کچھ زمین میں بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنایا ہے، سب کچھ تسبیح کر رہی ہے، اے انسان تم بھی کرو۔ ہمارے لیے ایک، سمجھ لیں کنائے کے طور پہ یہ بات کہہ دی گئی کہ ہم تسبیح کریں، اللہ کی تسبیح جاری ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، ملک بادشاہ۔ اب آگے دیکھیں گے بادشاہ کا کلام، بادشاہ کے بات کرنے کا انداز وہ آپ کو ملے گا۔ اچھا، تسبیح ہو رہی ہے، ذہن کلیئر ہونا چاہیے، تسبیح کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی بھی نیگیٹو تھنکنگ اللہ کے لیے نہ آئے، اگر آئے تو تسبیح نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات جو کہ ہمارے ذہن میں شک ڈال دے تو ہم تسبیح نہیں کر رہے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تسبیح جاری ہے۔ یعنی کہ ایسی کوئی بات آئے اور ہم کہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ کلام، یہ بادشاہ کا کلام ہے، اس کا مطلب ہے ہم بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور زبانی جو تسبیح ہم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، وہ ایک ذکر کا انداز ہے، لیکن در حقیقت جس تسبیح کو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی نیگیٹو تھنکنگ نہ آئے۔ حمد وہ ہے پازیٹو، کہ اس کے مزید تعریف اور شکر کا بیان ہو، تو اس کو ہم سبحہ یسبحو تسبیح سمجھتے ہیں۔ اچھا، زمین اور آسمان کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اللہ جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، قدوس پاکیزہ اور پاکیزگی دینے والا، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو کہ ہر نقص سے پاک ہے اور دوسروں کو پاکیزگی دینے والا ہے تو زبردست، غالب، پکڑنے والا، لیکن حکمت کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے اللہ کی تسبیح۔ اس کے ساتھ جو دوسری آیت کو ہم نے سمجھا بھی تھا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد بیان ہوا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ اس کا یہ، اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں لفظ امیین کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ امیین کا معنی عام طور پہ قرآن میں 2 3 طرح سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ان پڑھ، بغیر پڑھا ہوا۔ اور چونکہ یہ جو یہود تھے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہی اہل کتاب ہیں، ہم ہی وہ اللہ کے بھیجے ہوئے، منتخب کیے ہوئے ہیں، اصل علم تو ہمارے پاس ہے، ہمارے علاوہ جو بھی ہیں وہ
بے علم ہیں، ان کو امی کہتے تھے، یعنی کہ ان پڑھ ہیں۔ تو یہ لقب دیا انہوں نے مشرکین مکہ کو یا مکہ والوں کو کہ یہ امین ہے، یہاں انہی معنوں میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خود یہود کے لیے بھی لفظ آیا ہے سورہ البقرہ میں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ یا لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، وہاں پہ ان کے لیے آیا ہے کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو امی ہیں، یعنی کہ ان پڑھ ہیں، جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں، اور اپنے وشفل تھنکنگ میں ہیں، یعنی کہ اپنے خیال میں ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن کو تم نے یہ تانا دیا، مطلب جن کو یہ کہتے ہو کہ یہ امی ہیں، در حقیقت اللہ بادشاہ ہے، اللہ جس کی طرف چاہے بھیجنا چاہے رسول بھیج دیتا ہے، اسی میں سے انہی میں سے ایک رسول اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، اس کی تلاوت کرتا ہے آیتوں کی۔ آیات کی تلاوت کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھنا، کہ جس کے ذریعے اس کو فالو کرنا، وہ یزکیہم، اور ان کو پاکیزہ کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو قانون اور حکمت سکھاتا ہے، وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ ہم تاریخ جانتے ہیں مشرکین مکہ کی، وہ کس حال میں تھے، اور چند سالوں میں یہ تھا وہ تزکیہ نفس، اللہ کی آیات کی طاقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اس کو پریزنٹ کیا، چند سالوں میں ایک بڑی جماعت کھڑی ہو گئی۔ مطلب 23 سال اگر کہہ لیں، 10 سال وہ، 13 سال یہ، تو 23 سال کل عرصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کا، نبوت کا۔ اس میں ایک بڑی جماعت کھڑی ہو گئی، اور وہ تعداد آخر میں لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ تزکیہ، وہ پاکیزگی کا اثر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ خیر، یہاں امیون سے مراد وہ لوگ جو مشرکین مکہ ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات یہ یہودیوں کے اگینسٹ کی جا رہی ہے۔ وہ یہود تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے در حقیقت یہ وہی رسول ہے، انہی میں سے اٹھایا گیا ان کو جو یہ کام کرتا ہے اور اس کا مشن ہے۔ یہاں یہ بات اور بھی ایک میں رکھ لوں، پچھلی بار بھی اپنے مختصر بات کی تھی۔ ہم پوچھتے ہیں نا کہ دعوت کا طریقہ کیا ہے، کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ اللہ نے خود بتا دیا، یہ ترتیب ہے، اس طریقے سے دعوت دو، اللہ کے کلام کو لے کے اٹھو، لوگوں کو پاکیزگی کا درس دو، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دو، یہی طریقہ ہے۔ اب اس رسول کی بعثت جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اب یہاں سے وہ بات بھی پروو ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عربوں میں نہیں ہے، بلکہ آنے والے بھی ہیں۔ اس آیت سے وہ بالکل واضح ہوتی ہے، وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان میں سے جو دوسرے ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی کہ یہ رسول ان کی طرف اٹھایا گیا، ان کی تربیت کی ہے، اور ان کے بھی رسول ہیں، آخرین کہتے ہیں دوسرے، منہم ان میں سے، لما یلحقو جو ابھی تک الحاق نہیں ہوا، ان کا ملے نہیں ہیں ان سے، وہ هو العزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے مگر حکمت کے ساتھ کام لیتا ہے۔ آیت نمبر 4، جو پہلے سے کی آخری آیت ہے، اللہ بادشاہ۔ اب یہ میں نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے کہ یاد رہے جس اللہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی صفات ابتدا میں ہم نے پڑھی، وہ کون ہے؟ وہ بادشاہ ہے، پاکیزگی دینے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہی فضل ہے۔ اب یہاں پہ فضل ہے یہ بات کرنے کا مطلب جو آیت آ رہی ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ بات درمیان میں ایسے لگتا ہے بے ربط ہے، یہ بات جیسے کہ یہ کسی سوال کے جواب میں ہی آنا چاہیے تھا۔ سوال ہے، وہ یہود کا ہی سوال ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت کیوں دے دی، مطلب ان کے یہاں نبی کیسے آ گیا؟ اچھا، ان کا یہ بھی رویہ تھا کہ چاہے اللہ نے ہی بھیجا ہوا ہو، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم ہیں اللہ کے چہیتے، ہم ہی ہیں اہل کتاب، ہم ہی ہیں پڑھے لکھے۔ آج تک وہ ان کے ذہن میں یہ زوم ہے، بلکہ آج بھی وہ امی ہی سمجھتے ہیں دوسروں کو، وہ جو جنٹائلز کہتے ہیں ان کو، یہ در حقیقت وہی امیین کا ہی انگلش لفظ ہے
کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہماری طرف جو کچھ بھیجا ہم ہی اصل ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کون ہوتے یہ طے کرنے والے. یہ بادشاہ کا کلام ہے. اللہ جسے چاہے دے دے. اللہ ہی سب سے بڑا فضل دینے والا ہے. دوسرے حصے میں، اب پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور اس کا ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور ان کی وسعت، ان کا دائرہ نبوت کا وہ بیان کر دیا. اب یہود سے متعلق یہ باتیں آ رہی ہیں دوسرے حصے میں، جو کہ 8 آیات میں ہے. یہود جس کو سابقہ امت مسلمہ، جن کو کتاب دی گئی، اس کا حق ادا نہ کر سکے، ان پر گدھے کی مثال بیان کی ہوئی ہے. آیت کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. کیا بات بیان کی ہو رہی ہے؟ کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو تورات دیا گیا، حمل التورات، تورات لادا گیا. حمل کہتے ہیں نا بوجھ کو، وزن کو. حمال عربی میں کہتے ہیں مزدور کو جو وزن اٹھاتا ہے. تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو تورات دی گئی. اچھا، یہاں تھوڑا سا وہ آئینہ اپنے سامنے رکھیے گا. آج ہمیں کیا دیا گیا؟ قرآن حکیم. اور کیا کہیں ہم اس مثال کے اندر ہم نہیں آتے؟ یہ ذرا چیک کیجئے گا. انہیں تورات دی گئی تھی، پھر انہوں نے اس تورات کا بوجھ یا بار نہ اٹھا سکے. تو مثال ان کی ایسی ہے کہ جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو. کیا گدھا پڑھا لکھا ہو جائے گا؟ گدھے کے اوپر اگر کئی کتابیں رکھ دی جائیں، کیا ہم کہہ دیں گے کہ پڑھا لکھا گدھا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. کتاب کا بوجھ اٹھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی لے جانا. مطلب قرآن آج ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی گدھے ہیں اور ہم پہ بھی قرآن کا بوجھ ہے. یعنی کہ عمل ہے، کیا علم ہے، اس پہ عمل نہیں ہے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے عمل کر رہے ہیں بغیر علم کے. دونوں صورتوں میں ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہی ان کے لیے بیان ہوا کہ در حقیقت ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ گدھے ہیں جن پہ کتاب لادا گیا لیکن اس کو عمل میں نہیں لا رہے. بہت بری مثال ہے اس قوم کے لیے جس نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا. یہاں کسی نے انکار کیا ہے اس آیت میں کہ ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، لیکن گویا کہ اللہ کی کتاب پہ عمل نہ کرنا جھٹلانے کے مترادف ہے. یہ وہ سنگینی کو بیان کر رہا ہے کہ کتاب کے ہوتے ہوئے ایسے لوگ جو اللہ کی آیات پہ عمل نہ کریں، وہ گویا کہ اللہ کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں. اور آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو جو ظالم ہے. تو یہ اس سے ہمیں بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہود سے متعلق اللہ جتنی سختی سے بات کرے نا، وہ جو دوسرا بچہ جو ہم ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس قرآن ہے تو ہم قرآن کا وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کے جو تعلیمات ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. اگلی آیت میں یہود کا زوم. اب یہود، میں نے جیسے پہلے بتایا، یہ اپنے آپ کو یہود کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں رکھا. آپ دیکھیں سٹائل بھی اس طرح کا ہی ہے، پچھلی آیت میں بھی ملا اور اس میں بھی ملے گا. قل یا ایھا الذین ہادو، کہہ دو ان لوگوں سے جو کہ یہودی ہوئے. ان زعمتم، زوم کہتے ہیں نا اردو میں، یہ وہی ہے. اگر تمہیں زوم ہے، اتنا بھروسہ ہے، انکم کہ بے شک تم اولیاء اللہ، اولیاء للہ، اللہ کے قریبی ہو، اللہ کے دوست ہو، من دون الناس سے دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. یہ کیا چیلنج ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، چہیتا کیا چاہے گا؟ اپنے محبوب کے پاس جائے، ملے. تو موت کی تمنا کر لو، اس سے آسان طریقہ کیا اللہ سے ملنے کا؟ یہ ان کو ایک چیلنج دیا گیا. آج یہ چیلنج ہمارے پاس بھی ہے. ہمیں اپنی زندگی کتنی عزیز ہے. اچھا، آج کے دور میں جو معاملات چل رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، تھوڑا سا یہ جو پینک ہوا ہے ہمارے لیے، اس میں تسلی ہے. تسلی اس لیے کہ ہمارے پاس موقع ہے. آج ہم جو خطے میں جو کشیدگی ہو رہی ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو سب کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے،
کیا ہوگا، اللہ خیر کرے، اگر یہ ذہن میں کلیئر ہو کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اور ہم مر کے جائیں گے کہاں؟ اپنے محبوب اللہ کے پاس، جس کو ہم چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ اچھا، یہ خوف ہمارے اگر دل میں ہے تو ہم بھی یہیں کھڑے ہیں، ہم تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ خوف کیوں ہے؟ کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اگلی آیت یہی بتا رہی ہے، دوسرے حصے کی، آیت نمبر 5 تا 8 میں، آیت نمبر 7، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیا کر چکے ہیں۔ ولا یتمنونہ ولا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت، کس کی تمنا نہیں کریں؟ موت کی، بما قدمت، بے سبب اس کے جو بھیجا آگے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، لیکن یہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بیچ چکے ہیں اس کی ہرگز کبھی تمنا کریں گے نہ کریں گے، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ کیا ہم آج موت کی تمنا یا موت کو سامنے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ ہم بھی اپنے ان اعمال سے خوفزدہ ہیں۔ اگر تو ہوتے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے پاس موقع ہے، جیسے میں نے کہا نا، ہمیں یہ آیت بتا دی گئی، آج ہم بھی اللہ کے ان لوگوں میں، سورہ منافقین کا دوسرا حصہ نا، تو وہ اس میں بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے آپ کو صدقہ کریں، خیرات کریں، موقع مانگ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اللہ کی راہ پہ چلیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، تو ہم بھی اللہ کے چہیتے لوگوں میں آ جائیں گے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو ظالم کہہ رہا ہے، جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کے اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، موت کیسی چیز ہے؟ کیا ہم اس سے فرار ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعلمون۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک موت، جو کہ الذی، جو کہ تفرون، جس سے تم فرار چاہتے ہو، فرار کر رہے ہو، منہ، اس سے، فإنہ، پس بے شک وہ، ملاقیکم، تم سے آ کر ملے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کہ غیب کا اور حال کا، ظاہر کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعلمون، جو تم کرتے رہے ہو۔ انہیں بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو غائب ہو، حاضر کا جاننے والا ہے، اور تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا ہے۔ اب جو ہے خطاب آ رہا ہے براہ راست ہم سے، جہاں سے جمعے کی اہمیت کا بھی بیان آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بڑا زور ہے اس پر، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا، عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں جمعے کی فرضیت ہے، نہیں، جمعہ جاری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ وہاں پر مطلب مدینہ میں قافلہ آیا، گویا کہ ایک میلہ لگا ہوا تھا، ظاہر ہے وہ میلے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی، خرید و فروخت کے معاملات اور دیگر چیزیں۔ میلے میں کیا ہوتا ہے؟ کھیل تماشا ہوتا ہے، کچھ دکانداری بھی ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں وہاں تھیں۔ تو کچھ صحابہ کرام تھے، اب اکثریت نہیں، کچھ لوگ ایسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے اس میلے کی طرف۔ اچھا، بتایا ہی جاتا ہے کہ پہلے ترتیب یہ تھی کہ نماز پہلے ہو جاتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ ممکن ہے ان کو یہ لگاؤ کہ چلے، نماز تو ہو چکی ہے، خطبہ چل رہا ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ اہمیت اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام کی ان کے دل میں کم تھی، ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے ان آیاتوں میں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والوں، پیغمبر کی قدر پہچانو، اور جمعے کے دن جب اس کی طرف سے نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف فوراً چل کھڑے ہو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔
اچھا، خرید و فروخت چھوڑ دو، خرید و فروخت کے اوپر یہاں زور ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، مزید اس کی تشریح ہوگی۔ جمعے کی نماز کے بعد زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم۔ فَإِذَا قَضَيْتَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، ختم ہو جائے نماز، تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اچھا، فنتشر، یہ لفظ بات ہے نا، فنتشرو جمع میں، یہ حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ۔ امر کا صیغہ تین طرح سے ہمیں ملتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی کام کے لیے کہا جائے کہ یہ کرو، دوسرا دعائیہ انداز ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں رب اغفر وارحم، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، یہ بھی امر کے صیغے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کسی کام سے روکا گیا ہو، پھر اس کی اجازت دی گئی ہو۔ نماز سے پہلے روکا گیا تھا، اب اجازت دی جا رہی ہے، اب تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہمارے ہاں یہ دنیاوی جو منفعت ہے، ہم اس کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ در حقیقت دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے، فلاح اسی میں ہے کہ اس میں چلے جاؤ، لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اللہ کی یاد کو دنیا پر، اللہ کی یاد کے سامنے دنیا کو ترجیح دینا، اللہ پر توکل نہ کرنا، یہ اہم بات ہے۔ آخری آیت میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ وہ بات تھی جو میں نے کہا۔ اور ان لوگوں کا حال یہ ہے جب کوئی تجارت یا کھیل تماشے کی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ بڑی اہم بات ہے ہمارے یہاں، ظاہر ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، کچھ نہ کچھ کمانا ہے، بے شک اجازت ہے، لیکن اس کو سب کچھ سمجھنا اور اسی کو ماننا، یہ رویہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت سے ہم کما رہے ہیں، حالانکہ تھوڑی سی کمائی میں اگر اللہ برکت ڈال دے، وہ بہت زیادہ، مطلب آپ دنیا کی ساری دولت کما لے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر اللہ کی برکت شامل حال نہ ہو تو اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آ کے چلا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، اس کو بڑھانے والا اللہ ہے۔ اگر اس چیز کو ہم ذہن میں نہ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے ہمارا، ہم اللہ پہ توکل نہیں کر رہے، ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات میں آخری بات رکھنا چاہوں گا، یہاں پہ ترتیب آپ دیکھیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، تجارت ایک جائز کاروبار، حلال ہے، اس کے باوجود ذکر کے سامنے تجارت کا ذکر آیا، واللہو، دوسرا کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ میلے میں کیا ہو رہا تھا؟ تجارت اور کھیل تماشا۔ جب اس کے منع کرنے کا حکم آیا کہ اللہ کے ذکر سے بہتر کیا ہے، تو لہو پہلے آیا، تجارت بعد میں آیا۔ یعنی کہ جس چیز پہ زیادہ زور ہے وہ کیا ہے؟ فضولیات، فضولیات میں نہ پڑو۔ پہلے یہ کہا کہ تجارت اور فضولیات، میں لفظ کا ترجمہ کھیل تماشا فضولیات کر رہا ہوں، تجارت اور فضولیات کے جو ہے نا کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کے گئے، آپ ان سے کہہ دیں کہ فضولیات اور تجارت سے بہتر ہے اللہ کا ذکر جو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ترتیب اہمیت ہے کہ قرآن کی آیات کی ترتیب کا پلٹنا بھی اس بات کی اہمیت کو بتاتا ہے، گو کہ تجارت ایک جائز ذریعہ ہے، اس کو بعد میں رکھا گیا، پہلے لغویات کو منع کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ برکت نہ دے تو ہم کچھ بھی کما لیں، وہ ہمارے کسی کام نہ آئے گا۔ یہود کو بھی ایک دن دیا گیا تھا، یوم سبت، ہمیں دیا گیا جمعہ، اور ہمیں وہ صرف وہ ٹائم دیا گیا، اس کے بعد اجازت دی گئی ہے۔ در حقیقت جمعے کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ جماعت ہے، وہ اجتماعیت ہے،
جس کے لیے جمع کیا جا رہا ہے۔ اب اجتماعیت دین کا ایک تقاضا ہے۔ اب دیکھیں، عام طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے؟ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھیں، 5 وقت روزانہ کی پریکٹس، جو کہ محلے کی مسجد ہوتی ہے۔ لیکن جمعے کی نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ جامع مسجد میں جا کے پڑھو، یعنی کہ ایسی مسجد جو بڑی ہو، جو میں بہت سارے محلے اکٹھے آ کے پڑھتے ہوں۔ خیر ہمارے یہاں تو گلی گلی میں مساجد بن گئے، لیکن تصور یہ ہے کہ اکٹھا ہو، اب صرف ایک علاقے کے لوگ نہ ہو، بہت سارے علاقوں کے لوگ اکٹھے ہو کے پڑھیں۔ اس سے تیسرے درجے میں مجمع جماعت کب ہوتی ہے؟ وہ عیدین کی نماز ہوتی ہے۔ اس میں مسجد میں بھی نہیں جانے کا کہا گیا، میدانوں میں جاؤ، کیوں؟ بڑی تعداد ہو۔ اب اس میں پورے شہر کے لوگ اگر ایک ہی جگہ کے جمع ہو جائیں تو یہ مطلوب ہے، بڑا اجتماع۔ اور سب سے بڑا اجتماع وہ کہاں ہوتا ہے؟ حج کے موقع پر پوری دنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو وہاں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ اجتماعیت کے درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ہوگا کیا ان میں؟ ان میں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے کلام کو بیان کرنا چاہیے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ تزکیہ کرنا چاہیے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینی چاہیے۔ نہ تو ہمارے جمعے میں یہ ملتا ہے، نہ ہمارے عیدین میں ملتا ہے، نہ ہی ہمیں حج میں یہ مل رہا ہے آج کل۔ ہمیں کچھ اور ہی مل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، دونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں قرآن صرف وہ ٹائٹل کے طور پر آتا ہے، اس کے بعد کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس جمعے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس سورہ میں مرکزی طور پر ہمارے پاس آیا ہے، جو کہ کنٹراسٹ میں ہے یہود کے اس رویے کی، جو کہ کتاب ان کو دی گئی، اس کتاب کا بار نہ اٹھا سکے، آج ہمارے پاس ہے، کیا ہم اٹھا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو یقیناً تفصیلی مطالعہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا، مزید اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، جزاكم الله خيرا۔